بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا ہے، جیسے نر اور مادہ۔ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے ہیں تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا جورڈن کے آس پاس میں بسی ہوئی تھی، جس علاقے کو سدوم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز اور شاداب تھی اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائیاں پائی جاتی تھیں جو انہوں سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی گئی تھی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکاتا رہا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حوث پوری کرنے لگے۔ روح زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو لواطات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند سردار تھے انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو۔ اگر تمہیں نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگ جو ان پر ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس نوجوانوں کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے ہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں اڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر ہونے لگی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کے سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو۔
کہ تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، اپنی نفسیاتی خواہشات ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی اور میں تم سے مقابلہ کر پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا وہ اب آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور خبردار کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اب ان گناہگاروں میں سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ میں ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر، تقریباً 40 کلومیٹر تک گہری زمین میں دھنسا دیا، پھر ان پر پتھروں اور تیزاب کی بارش کی، اس طرح ان گناہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب آیا ہے وہ جگہ آج بھی ہے اور اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ گناہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔